کیا آپ بحیثیت والدین یا ٹیچر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے یا آپ کے اسٹوڈنٹس کم وقت میں بہت زیادہ لرن کریں؟ تو پھر ضروری ہے کہ آپ جان پائیں کہ ایکسلریٹڈ لرننگ کیا ہوتی ہے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایکسلریٹڈ لرننگ کا فارمولا کیا ہے۔ اس کو کچھ اس طرح سے یاد کر لیجئے کہ L3SKWMR تھوڑا سا لمبا ہے لیکن یہ بہت ہی آسان ہے، اور تھوڑی سی ہی دیر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ ساری بات رکھ دیتا ہوں۔ ایکسلریٹڈ لرننگ کا پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں یا اسٹوڈنٹس کے سامنے کوئی تعلیمی مواد کس طرح سے پیش کرتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سن کر کسی چیز کو بہت اچھے طریقے سے انٹیک کرتے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو دیکھ کے کسی چیز کو بہت اچھا کر سکتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو عملی طور پہ پریکٹیکلی اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو بہت اچھا کر سکتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو ہم لرننگ سٹائل کہتے ہیں۔ تو میں جس کو L3S کہہ رہا ہوں، تو اس میں L stands for learning and S stands for learning style۔ تو آپ نے اپنے بچوں کو جو بھی تعلیمی مواد دینا ہے وہ ان کے لرننگ سٹائلز کے مطابق ہونا چاہیے۔ البتہ ٹیچرز کی طرف سے ایک کویسچن ہو سکتا ہے کہ ود ان دا کلاس روم انہیں تو بہت سارے اسٹوڈنٹ سے واسطہ پڑھنا ہے اور ہر ایک کا لرننگ سٹائل مختلف ہے۔ تو پھر اس کا جواب ہم اگلے S یعنی اسٹریٹجیز یا ٹیچنگ اسٹریٹجیز میں دیتے ہیں کہ آپ نے کسی ایک اسٹریٹجی کا غلام نہیں ہونا، بلکہ بحیثیت ٹیچر آپ نے کسی ایک کانسیپٹ کے لیے بھی کم از کم 3 اسٹریٹجیز اپنانی ہیں۔ ان 3 اسٹریٹجیز اپنانے اس طرح سے آپ ڈیزائن کریں گے یا اس کو اس طرح سے اپنائیں گے کہ یہ تینوں طرح کے لرننگ سٹائل کے اسٹوڈنٹس آپ سے قائل ہو جائیں۔ اسی طریقے سے آپ کی اسٹریٹجیز انٹریکٹیو لرننگ کی ہونی چاہیے، اور آپ کو کچھ اوور لرن کروانا چاہیے۔ انٹریکٹیو لرننگ، لرننگ سٹائلز اور اوور لرن کے بارے میں ہم مزید ویڈیوز کے میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں انشاءاللہ رکھیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اس سے اگلے S کی طرف کہ کسی بھی تعلیمی مواد کو پڑھانے سے پہلے ضروری ہے کہ اس تعلیمی مواد کی سمری جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کر دی جائے، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ وہ جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ایک اوورآل خاکہ یا آؤٹ لائن کیا ہے۔ اس طریقے سے انسانی ذہن اس چیپٹر کو پڑھنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے اور وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکتا ہے۔ سمری پریزنٹ آپ نے الفاظ کے اندر نہیں کرنی، بلکہ اس کے لیے آپ نے گرافک آرگنائزرز کا یوز کرنا ہے۔ گرافک آرگنائزرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ خاص قسم کی ڈائیگرامز ہوتی ہیں، اور آج کل اگر آپ کمپیوٹر پہ کوئی پاور پوائنٹ یا MS ورڈ یوز کر رہے ہیں تو وہاں یہ ساری ڈائیگرامز آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو یہ سمری تھرو گرافک آرگنائزیشن ہمارا تیسرا S تھا، یعنی لرننگ سٹائل کے مطابق، اچھی اسٹریٹجیز کے مطابق، اور پھر گرافک آرگنائزرز کے ذریعے سے ایک سمری پریزنٹ کرنا۔ اگلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی چیپٹر ہو، کوئی بھی کتاب ہو، وہ سارا کا سارا ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے فیو کی ورڈز کے اوپر۔ آج کے سیشن کو ہی لے لیجئے، آج کا سیشن لرننگ سٹائلز، اسٹریٹجیز اور اس کے بعد گرافک آرگنائزرز اور ایسے ہی 1-2 اور الفاظ کے جو آگے آئیں گے ان کے اوپر بیس کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو بچے کو پڑھاتے ہیں وہ بھی کچھ کی ورڈز کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے، تو ان کی ورڈز کو فوکس کیا جانا چاہیے، بچے ان کی انڈرسٹینڈنگ اچھی کر سکیں، ان کو اچھے طریقے سے یاد کر سکیں اور ان کو اچھے طریقے سے ریٹین کر سکیں۔ اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو ہماری ایکسلریٹڈ لرننگ ممکن ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، اور اس کو کہتے ہیں نیمونک ڈیوائسز۔ اب آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے نیمونک کے ان سپیلنگز میں جو N ہے وہ سائلنٹ ہے۔ نیمونک ڈیوائسز وہی کہ جسے ہم اردو میں یادداشت کے سہارے کہہ سکتے ہیں، کہ بچے کس طرح سے مختلف قسم کی معلومات کو یاد کر سکتے ہیں بآسانی طریقے سے۔ مثلا آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ جب کبھی آپ نے سائن تھیٹا، کوس تھیٹا، ٹین تھیٹا وغیرہ اس کو یاد کرنا ہے، اس کے فارمولے آپ کے سامنے آئے ہوں گے، تو آپ کے ٹیچرز نے آپ کو ایک سینٹینس بتایا ہوگا
जी, तो आपको वो सेंटेंस याद आ गया कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो इससे वो सारे फॉर्मूले याद हो जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी निमोनिक डिवाइसेस हैं और इंशाल्लाह हम उस पर भी वीडियोस पेश करेंगे। निमोनिक डिवाइसेस के बाद अब हम अगले नुक्ते की तरफ चलते हैं जो कि आर है। आर स्टैंड्स फॉर रिवीजन या रेपिटिशन कह लें आप, कि बच्चों ने जो कुछ याद किया है उसको कुछ अरसे बाद और वक्फे से याद करना पड़ता है, क्योंकि पहले तो एक मेमोरी होती है जिसे हम टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं कि जिसमें थोड़ी सी देर के लिए चीज़ स्टोर होती है। उस टेम्परेरी मेमोरी पे हम थोड़ा सा काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, रिवीजन करनी पड़ती है, तब जाके वो मालूमात या इंफॉर्मेशन जो हम बच्चे को दे रहे हैं वो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा बनती है। और इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि जो कुछ हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए, तो इसके लिए भी हमें फर्दर काम करना पड़ता है जिसे हम रिवीजन कह लें। और अगर हम कुछ स्किल सिखा रहे हैं तो उस स्किल को बार बार रिपीट करने की, बार बार उसकी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है। तो आज के पूरे इस सेशन में हमने एक्सेलरेटेड लर्निंग को आपके सामने बहुत एक समराइज्ड फॉर्म में रख दिया कि L, 3S, KW और फिर उसके बाद MR। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और एक्सेलरेटेड लर्निंग के बारे में जानिए, और जिन वीडियोस का जिक्र यहाँ पे आया है, जिन मौज़ूआत का कि उन पे मज़ीद वीडियोस होंगी, तो उन वीडियोस को भी फ्यूचर में, मुस्तकबिल में ज़रूर देखिएगा। वस्सलाम।